بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیام عدل کی دعوت دی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ترازو بھی نازل فرمایا اور اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا تاکہ سب لوگ انصاف کی طرف آئیں، اور نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ انصاف کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس لیے پوری شریعت جن چیزوں پہ بار بار لوگوں کو لاتی ہے وہ عدل کا قیام ہے، اور عدل کا قیام انسانی تاریخ میں قرون اولیٰ میں جتنا مسلمانوں کے ہاں رہا کہیں بھی نہیں رہا اور کبھی بھی نہیں رہا، ہمیشہ انصاف سے کام لیتے رہے، اور ایسا انصاف کہ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اس کی ابتدا کر کے دکھائی، اور پھر خلفائے راشدین اور ان کے بھی بعد حتیٰ کہ مغلوں کے دور میں بھی بہت سے مقدمات اور فیصلے ایسے ملیں گے جس میں انہوں نے انصاف کو قائم کیا۔ جہانگیر کی تو اس کے جہانگیری آپ اٹھا کر دیکھیں، اس نے 36 سیر سونے کی زنجیر بنوا کر لگوائی، اور اس کا ایک سرا اپنے بیڈ روم میں بستر کے ساتھ اور ایک سرا اس نے مین شاہراہ پہ چھوڑ دیا کہ جس کو بھی انصاف چاہیے ہو وہ اس کو کھینچے، اور اس کی گھنٹیاں بجتی تھیں اور جہانگیر سوتے سے اٹھ جاتا تھا انصاف کے۔ نور جہان سے محبت کون نہیں، اس کے باوجود نور جہان نے ایک تیر چلایا جو ایک دھوبی کو جا کے لگ گیا اور وہ مر گیا، اور تیر شاہی تھا، مقدمہ قائم ہوا۔ اور جہانگیر کے پاس جب آئے لوگ تو اس سے کہا عدالت میں جاؤ، میرے پاس کیا کام۔ تو عدالت نے ملکہ عالیہ کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ نور جہان بہت غصے میں اور سب کچھ کہا، جہانگیر نے کہا کہ میں نے محبت میں دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ قاضی کو جا کے مناؤ، وہ کچھ کر سکتے ہیں یا کوئی راہ سجھا سکتے ہیں تو سجھائیں، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور قاضی کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا آپ کو اس کا بھی اختیار ہے کہ آپ پیسے دے کے فریق مخالف کو راضی کر لیں، تو انہوں نے پیسے دیے اور قتل کی سزا معاف ہو۔ جہانگیر کہتا ہے کہ میں جب گھر گیا تو میں نے دروازے کو کنڈی لگائی کمرے کے اور نور جہان کے پاؤں پکڑ لیے، میں نے کہا تمہیں کچھ ہو جاتا تو مجھ پہ کیا گزرتی۔ تو اس نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ کہ اب چونچلوں کا کیا فائدہ، اس وقت جب پھانسی کا حکم ہو گیا تھا اس وقت تو کچھ کیا نہیں۔ اس نے کہا میں نے دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا۔ انصاف کا قائم کرنا ضروری ہے، اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے نبوت کو ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں رکھا۔ نوح علیہ السلام کا تو ذکر اس لیے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پیغمبر تھے۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو پیغمبر آئے ہیں اس وقت شرک کا کوئی ایسا قضیہ نہیں تھا، اور اگر آئے ہیں
تو لوگوں کی عمومی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اللہ نے نمائندے بھیجے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، اور نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے لیے کام کیا، 29ویں پارے میں سورہ نوح علیہ السلام میں اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اور یہ شرک اتنا سر چڑھ کے بولا ان کی قوم پہ کہ انہوں نے نبوت کی بھی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور وہ شرک میں مبتلا رہے۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی قوم میں 5 بڑے آدمی تھے، یغوث، یعوق، نصر، ود اور سوا، اور ان کی قوم میں بہت نیکی کے لیے مشہور تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان ان کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم ان کے غم میں روتے ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کی قبروں پر ان کے کتبے اور مجسمے لگا دوں اور تم ان مجسموں کو دیکھ کر اپنا دل بہلایا کرو؟ لوگ مان گئے، اور تراشے ہوئے پتھر شیطان نے لا کر ان 5 بزرگوں کی قبروں پر رکھ دیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ اپنی قوم کے نہایت نیک افراد تھے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ بہرحال انہیں رکھا گیا، اور وہ آہستہ آہستہ قبریں مٹ گئیں، اور پتھر کے وہ بت قائم رہے، اور ان پتھر کے بتوں کی پھر عبادت اور پرستی شروع ہوئی، یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، اور وہ قوم بالکل شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سزا دی اور پانی ہر طرف ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام سے دوبارہ نسل انسانی ان لوگوں سے شروع ہوئی جو لوگ ان کے ساتھ کشتی پہ سوار۔ اللہ آپ کی طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکات علیک، اور آپ پر بھی برکتیں نازل ہوں گی، اور آپ کی کشتی میں جو بھی جانور اور انسان سوار ہیں سب پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور نسل انسانی پہ شروع ہوئی، تو اس لیے نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو کشتی آ گیا۔ دوسرے نبی اللہ کی ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی پھر نبوت، ان کے آنے کے بعد پھر نبوت کہیں نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور ہم نے انسانوں کی امامت ابراہیم علیہ السلام تمہیں دی، اور پھر انہی کی ذریت سے آگے انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں۔ اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کے لیے جب اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو انہوں نے اس کے 3 مراکز گویا کے بنائے۔ ایک مرکز وہ تھا جو ان کے بھتیجے اردن میں تھے، انہوں نے قائم کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اردن کے ان علاقوں میں پھیلی، اب تک اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس قوم کو عذاب کیا گیا، اور ڈیڈ سی وہاں اردن میں جو ہے وہ دیکھ کر انسان میں حیبت داری ہوتی ہے کہ تعالیٰ شان نے اس طرح پوری طرح ان لوگوں کو سزا دی، بے مارا زمین کو اٹھا کے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی جگہیں جہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، اردن میں آپ جائیں تو وہاں کے مسلمانوں نے اسے گویا ایک پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے۔ تاریخ کی ایک جگہ ایسے کہ لوگ جاتے ہیں اور کچھ کفیوں محسوس ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عاد اور ثمود کی بستیوں سے گزرے تھے، وہاں پہ جو تبوک کے پاس ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان بستیوں سے نہ گزرنا، اللہ باقی روتے ہوئے گزرنا کہ اللہ کے عذاب نے اس طرح اس قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور کھیل خدا نے ان کے پہاڑوں کی کر دی۔ اب تک وہ آثار موجود ہیں، اور اگر کوئی بستیوں سے گزرے تو دیکھے کہ خدا کی قدرت اور خدا کے عذاب کا یہ کیا نمونہ ہے۔ اور پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک تھے
کہ جو وہاں آٹا گوندا گیا تھا آپ نے فرمایا اس آٹے کی روٹیاں نہ پکاؤ، جانوروں کو کھلا دو آٹے کو، یعنی اس زمین میں جب خدا کا عذاب نازل ہوا ہے ذرہ برابر کوئی اس میں سے حصہ نہیں۔ یہی حال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو کہا یہاں پہ خدا کا کام کرو، اور اپنے دوسرے بیٹے کو جو اس وقت کافی عمر کے تھے انہیں لے کر اسحاق علیہ السلام کو آپ چلے گئے وہاں بیت المقدس، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں ٹھہرایا۔ یہ دوسرا سینٹر تھا جو انہوں نے قائم کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی خدا نے وہاں پانی کا کنواں ایسے ہی دیا جیسے ان کے دوسرے بھائی اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں دیا تھا۔ اسحاق علیہ السلام سے پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ یہ سب لوگ فلسطین میں ہی رہتے تھے۔ یعقوب سے پھر ایک بچہ جسے کنویں میں پھینکا گیا تھا، یہ آگے جا کر مصر میں ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اس وقت یہ قرآن میں جو آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بلایا، تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور یہ 12 بھائی 11 بھائی باقی اور 10 بھائی والد کے ساتھ اور ایک بنیامین جو پہلے رکھ لیے گئے تھے، یہ سب کے سب مصر آ گئے۔ مصر سے پھر ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور مصر میں اس وقت قبطی قوم کے افراد ہوا کرتے تھے۔ یہ یہودی بنی اسرائیل کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہود میں اور بنی اسرائیل میں بھی ایک فرق ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہودی جو تھے یا بنی اسرائیل کے یہ اس وقت منتقل ہوئے ہیں یہاں فلسطین میں، اور پھر اس کے بعد ان کی فلسطین سے مصر میں، اور مصر میں ان کی نسلیں چلتی رہی ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو اس وقت تورات کے مطابق یہ 6 لاکھ افراد بنی اسرائیل کے اس وقت تھے۔ تورا میں ان کی تعداد 6 لاکھ آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال یہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اب جب ہجرت کا حکم ہوا تو نکلے، اور بحیرہ کلزم کو کراس کر کے وہ واپس اپنے آباء و اجداد کے وطن فلسطین ہی جانا چاہتے تھے، اور قوم نے جہاد سے انکار کر دیا۔ پھر یہ گئے ہیں 40 برس کے بعد فتح ہوا ہے، حضرت ہارون تشریف لے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری یہودیت اس طرح آئی ہے۔ اب آخری آدمی ان میں حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور زکریا علیہ السلام اس کے امام تھے بیت المقدس کے، اللہ کے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ۔ پھر ان کے بیٹے آخری تو وہ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ابھی بھی دمشق میں جو ولید بن عبد الملک نے مسجد بنوائی تھی اس مسجد کے اندر ہی ہے، اور اس پہ جالی لگی ہوئی ہے۔ یہ جسے جان کہتے ہیں نا تورات اور انگلش لٹریچر میں، یہ جان سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ یہاں ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اچانک اسی بنی اسرائیل کی ایک خاتون حضرت مریم کو چنا، اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے نبوت دی۔ اب یہ مردوں کی بجائے عورت کے توسط سے ایک بچے کو نبوت ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا یہ چیپٹر بنی اسرائیل پہ بالکل کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو سلسلہ اسحاق علیہ السلام سے شروع کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ مکمل کر کے اپنی عادت کے مطابق کہ نبوت میں کسی کا اختیار اور اجارہ نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام تیسرے یہ سینٹر قائم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اگرچہ وہ ان کے بچے تھے، چھوٹے تھے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر ان کے والد ان سے ملنے آتے تھے، یہ سب تفصیلات صحیح بخاری میں آئی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نبوت یہاں پہ مکمل ہو گئی، پھر مدتوں صدیوں کوئی آدمی نہیں، ان میں سے ایک آدمی غالباً قیدار ہیں جن کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اپنی قوم میں صالح ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے۔ پھر آگے ان کی اولاد چلی ہے، حتیٰ کہ ہاشم آئے ہیں، عبد المطلب آئے ہیں، پھر ان کے بیٹے عبداللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے آخری نبی بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام،
جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو جتنا نبوت کا سلسلہ تھا وہ پہلی مرتبہ اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام یہ چلا، اور دوسری مرتبہ پھر بنی اسماعیل میں سے اسماعیل علیہ السلام، اور آخر پہ کوئی درمیان، آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ نے کہا نبوت کو ہم نے ان دونوں انبیاء علیہ السلام میں رکھا، اور نبوت ان دونوں بزرگوں کے گھرانوں میں رہی. والکتاب، اور اللہ نے کتاب بھی ان دو کی اولاد پہ نازل فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو خود صحائف اللہ نے دیے، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور داؤد علیہ السلام آئے، اور خدا نے انہیں زبور دی. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل دی. خود موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے علاوہ بھی اللہ نے صحیفے نازل کیے. یہ خدا نے ہمیشہ کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کبھی کتابیں بھیجتا رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کیا کہ اللہ نے کتاب بھیج دی اور نبی نہ بھیجے. اس کی قدرت سے یہ بھی تو تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کتاب نازل کر دیتے، بھیج دے، اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے کہ جاؤ وہاں ایک کتاب پڑھی ہے، اس سے رجوع کر لو، ختم ہو جاتی بات. یہ نہیں کی، لیکن یہ کیا ہے کہ کتاب نہیں دی اور نبی بھیجا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان انسانوں سے مانوس ہوتا ہے، انسان انسانوں سے دکھ سکھ کا اظہار کرتا ہے، انسان انسانوں کو دیکھ کر کچھ سیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے اپنے جیسے انسانی انبیاء علیہ السلام، اگرچہ ان کے مراتب میں زمین و آسمان کا بے حد و حساب فرق ہے، لیکن بہرحال انسان ہے. اس لیے خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کو مبعوث فرماتا رہا. تو فرمایا یہ دو بزرگوں کی اولاد میں ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. فَمِنْهُمْ مُقْتَدٍ، اور ان میں سے کتنے ہی ایسے تھے جن نسلوں نے ہدایت پائی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ایسے تھے جو اللہ کے نافرمان بندے. اسی لیے خدا انسانوں کی اکثریت کو رد کرتا ہے جب وہ بنے ہوئے نہ ہوں. جاہل، اجڑ اور گنوار معاشرے میں خدا انسانوں کی انسانیت کو رد کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ یہ دونوں اتنے اچھے پیغامات چھوڑ کے گئے تھے، ان کی اولادوں میں ہدایت والے کچھ ہوئے، کچھ صحیح راہ پر چلے، لیکن اکثریت ان کی اولادوں میں خدا کی نافرمان ہوئی. دوسری جگہ آتا ہے وَإِن تُطِعْ مَن فِي الْأَرْضِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو زمین میں اکثریت میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ خدا کی راہ سے تمہیں گمراہ کر. انسانوں کی اکثریت گمراہی پہ مبنی، گمراہی پہ مشتمل. قوموں میں اجڑ اور گنوار لوگوں کے انسان نہیں پورے جتھے ہوتے ہیں اور جو مرضی کرتے رہے. یہ جمہوریت جو ہے، یہ شاخسانہ اس کا یہی تو عذاب ہے اس جمہوریت میں کہ وہ پورے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کا ہیڈ نکال کر لے آتے ہیں کہ تمہارے معاشرے میں یہ جو دودھ جو تم ہو زہر ملا ہوا ہے، اور اس زہریلے دودھ کا نتیجہ یہ زہریلا مکھن ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دودھ میں زہر ملا ہوا ہے اور مکھن پاک نکل آئے. اس جمہوریت میں یہی عذاب ہے. اور جمہوریت آ کیسے سکتی ہے؟ ذرا سی بات درمیان میں آ گئی، آ کیسے سکتی ہے؟ لوگ مذہب میں بٹے ہوئے ہوں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں، برادریوں میں بٹے ہوئے ہوں، پیشوں میں بٹے ہوئے ہوں، جتنے چیمے ہیں، چٹھا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، چیمہ کہتا ہے چیمے کوئی ووٹ دینا. زبان میں بٹے ہوئے ہیں، اردو سپیکنگ، پشاور میں کھڑے ہو کے جتنے ہی اچھے ہیں ووٹ لے کے دکھا دیں. یہ کیا ہے سب؟ جتھوں اور گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. ان جتھوں اور گروہوں سے توقع رکھنا کہ جو شخص ان کے جتھے اور گروہ کا نہیں ہے وہ کتنا ہی قابل آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا پرہیزگار اور پارسا کیوں نہ ہو، ان کی ووٹ سے وہ اسمبلی میں آ جائے گا، قطعاً نہیں. جانتے ہیں کہ ہمارا جاگیردار کتنا ظالم ہے، لیکن ووٹ
اس نے لینا کیا اور مانگنا کیا ہے؟ اس نے کہا تھیلے میں ڈالو سارے ووٹ جتنے تمہارے ہیں، تھیلے میں ڈالے اور جا کر اس نے ووٹ اپنی طرف ڈلوا دیے۔ کسی کی مجال نہیں جو اسے کہہ سکے کہ آپ کے مقابلے میں امام مسجد جو ہے نا وہ زیادہ نیک ہے، اچھا آدمی ہے، بزرگ ہے، نماز پڑھاتا ہے، اس کو خدا نے زیادہ شعور تعلیم دی ہے، اس قطعاً نہیں۔ اور یہ جمہوریت دوہرا عذاب ہوگی، وہ یہ کہ اپنی پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ بھٹو صاحب کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا اب تک وہ ووٹ دیں گے تو بلاول صاحب کو ہی دیں گے چاہے کچھ ہو جائے، انہوں نے کہنا ہے ووٹ اسی کو جان۔ بھٹو صاحب کو ووٹ دیا، ان کی صاحبزادی کو ووٹ دیا، اور پھر اب اس کو ووٹ دینا ہے جو کھلم کھلا ہندوؤں کے شرک کے مراسم ادا کر رہا ہے۔ اس دیوالی میں کیا کیا ہے اس نے؟ بتوں کی پوجا کی ہے، ہندوؤں کے ووٹ لینے کے لیے سندھ سے جا کر وہ دیوی پہ دودھ چڑھایا، عبادت کی رسومات ادا کی۔ اور دوسری طرف بھی حال کچھ ایسا اچھا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے تمنا ظاہر کی کہ وہ دیوالی کی ہولی میں اور رنگ پھینکنے میں شرکت کریں۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اس ملک کو لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو لاکھوں جان کی قربانی وہ سب کیا ہوا؟ ہندوؤں ہی کی رسومات اختیار کرنی تھی تو وہ تو اس سے کے بنائے بغیر زیادہ آسانی سے ہو سکتی تھی، پڑوس میں ہی رہتے، سب ہندوؤں کے ساتھ ہی پڑھتے، ایک جیسے ہوتے۔ پھر ضرورت کیا تھی اس بکھیڑے کی؟ 70 سال کے بعد ڈبویا اس کو کہ جو شرک تم کرتے ہو ہمارے حکمران بھی اس شرک، کوئی مسئلہ ہی نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بسنے والے انسانوں کی اکثریت کے پیچھے اگر تم چلو گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی راہ سے تمہیں ہٹا دیں گے، گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ جس معاشرے میں ایک دودھ بیچنے والے کا اور ایک بالکل ان پڑھ کا اس کی رائے، اور ایک متقی پرہیزگار سمجھدار پی ایچ ڈی ڈاکٹر اس کی رائے، دونوں کا وزن برابر ہو، کہاں جائیے؟ جس کو کچھ نہیں پتا اس کا ووٹ، اور جس نے زندگی کھپائی ہے، فرض کیجئے سیاسیات میں ہی کھپائی ہے، فرض کیجئے سیاسیات کے علم پڑھا ہے، اس کا ووٹ دونوں برابر، کہاں جائے؟ یہ اس استحصال کا حال ہے جو جاہل سیاسی قیادت نے ساری زندگی، ہمیں تو ہو گئی اس کو دیکھتے ہوئے، مچایا ہوا ہے، اور لوگوں کی جہالت اور شعور کی کمی سے فائدہ ہے، اور ایسے تماشے ہیں کہ وزیر ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ تعلیم کیا ہے، اور وزیر ہے اور اسے زراعت کا نہیں پتا، وزیر ہے اور کہتا ہے کہ قرآن 40 پارے ہیں، اور وزیر داخلہ ہے اور پوری قوم کی نمائندگی ہے، رحمان ملک، اور سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آئی، لم یلد ولم یولد، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا رہا، جن کی تعلیم کا معیار یہ ہے، یہ وزیر داخلہ صاحب ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے پہلے اجلاس میں احتجاج فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اسمبلی سے ہی کیوں وزیر اعظم دیا جاتا ہے، سینٹ سے بھی وزیر اعظم دیا جانا چاہیے۔ کیا کیا تماشے ہیں! اردو بولنا 4 لفظ صحیح نہیں آتی، زبان جو قومی زبان، پھر بھی حکمران۔ اس لیے اکثریت لوگوں کی نافرمانی پہ مشتمل ہے۔ ہاں پڑھے لکھے ہوں، معاشرہ سلجھا ہوا ہو، تعصبات سے اوپر اٹھا ہوا، وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب اسی بنیاد پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ میں لڑکیوں کے پاس گیا ہوں جو پردے میں تھیں، اور بچوں کے پاس بھی گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے کہ کون امیر المومنین ہونا چاہیے، انہوں نے کہا عثمان۔ یہ بات تھی اس لیے کہ بچے بھی شعور رکھتے تھے، پتہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشرکین مکہ میں باقی تھے، 9 ہجری کا جو حج ہوا ہے مسلمانوں اور مشرکین نے اکٹھا کیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چند
دن ٹھہر کے آج واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور جاتے جاتے ایک 16 سال کے لڑکے کو بلا کے کہتے ہیں کہ مکہ میں اگر تم سے اچھا کوئی ہوتا نا تو میں اسے حکومت دیتا، تم سب سے اچھے ہو بچے، مکہ سنبھالو، اور میں یہ 2 چادریں دے رہا ہوں تمہیں، یہ تمہارے کپڑے ہیں، مکہ سے 2 درہم ان لوگوں سے روزانہ لے لینا، حکومت کے جتنے اخراجات آئیں یہ تمہارا خرچہ ہے، اور انگور اپنے گھر میں لگا لینا، انگوروں کی بیل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کی بیل کا حکم دیتے تھے کہ گھر میں لگاؤ۔ انہیں کیوں حکم دیا تھا واللہ عالم، کیا مصلحت ہوگی، 3 چیزیں بتائیں اس لڑکے کو، اور مکہ اس کے حوالے اور چل پڑ، اس لیے کہ افراد بنے ہوئے جانتی تھی نبوت کی، کہ نبوت کی نگاہ میں کس کی کتنی اہمیت اور صلاحیت تھی۔ انہوں نے کیا کیا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتخاب پہ گواہی کیا پڑی، اگلے دن انہوں نے مکہ والوں کو جمع کر دیا، سارے مکہ میں جہاں تک آبادی سب لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انگور لگانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، میں نے انگوروں کی بیل لگا لی ہے، 2 درہم مجھے عنایت فرمایا تھا کہ لے لیا کرنا، یہ میرا غلام ہے، اس نے بھی 2 ہی درہم لینے ہیں، میں نے بھی 2 ہی درہم لینے ہیں۔ یہ 2 چادریں حضرت عنایت فرما گئے تھے، میں نے 2 چادریں اپنے گھر سے لی ہیں اور اپنے غلام کو ایسی چادریں دے دی ہیں، بس ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حکمرانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ بھی وہی پہنے گا جو میں پہنتا ہوں، میں بھی وہی پہنوں گا جو یہ پہنتا ہے، 2 درہم میرے اور 2 درہم اس کے، باقی سب برابر۔ یہ ہے مساوات، اور یہ ہے انصاف کی چیز ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں، ہیروز کی نرسری لگا گئے، ایک جگہ پہ ایک کی ضرورت تھی 10 آدمی اس کے اہل ہوتے تھے، امیر المومنین بنانا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، 6 آدمی اس کرائیٹیریا پہ ان کے نزدیک اور بہت سے ہوں گے، 6 منتخب فرمائے، اور فرمایا اور کرائیٹیریا کیا رکھا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وَقَانَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وہ ان 6 سے تو بہت ہی خوش تھے، خوش تو سب سے ہی تھے، لیکن ان 6 آدمیوں سے بہت زیادہ خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشی کو پیمانہ اور معیار بنایا کہ اللہ خوش رہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اکثریت فاسقوں کی، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر یہ جو نقش قدم یہ دونوں بزرگ چھوڑ کے گئے، نوح اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے نقش قدم پہ ہم نے چلایا، برسلنا، ہمارے بہت سے رسول آئے، جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے کہ یعقوب، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام، ان کے بعد جو رسول آئے ہیں قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر بائبل کو آپ پڑھیں تو اس میں ہے۔ قرآن کریم سمجھ میں آنے لگے نا، اور فرصت کبھی ملے تو بائبل کو پڑھنا چاہیے، تورات۔ کتنی ہی قرآن کی مشکل چیزیں ایسی ہیں جو تورات سے حل ہوتی ہیں، آدمی نہ پڑھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لفظ ارشاد فرمائے ہیں، اور اس لفظ کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے یہ اس وقت سمجھ آتی ہے جب بائبل پڑھی۔ یہودی اس بات کے قائل تھے کہ 2 فرشتے اللہ کے، ہاروت اور ماروت، ان کو ایک عورت زہرہ نامی لڑکی پسند آ گئی تھی، اور خدا نے ان دونوں فرشتوں کو عذاب دیا، اور زہرہ مسخ ہو کے ستارہ بن گئی۔ انبیاء علیہ السلام کہتے تھے کہ فرشتوں میں یہ طاقت ہوتی ہی نہیں ہے، ان میں یہ خواہش ہوتی ہی نہیں۔ دیکھو قرآن نے بائبل کے اس بیان کو کیسے رد کیا ہے، کہاں بات جا کے پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءت رسلنا، ہمارے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے دیکھا فرشتوں کو انسانی روپ میں آتے تو انہوں نے کہا
کہ قوم منکرون اجنبی آدمی آئے ہیں، پہلے اس علاقے میں دیکھے نہیں گئے۔ کون سا یہ زمانہ تھا؟ گاؤں کے، دیہات کے، شہر گنے چنے، ہر آدمی جانتا تھا کون کہاں رہ رہا ہے۔ کا قوم منکرون، یہ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے ان مہمانوں کو بٹھایا، انجا بعجل حنیذ، اور فوری طور پہ تلا ہوا بچھڑا سامنے خدمت میں لا کے نوکروں نے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فلما رآ ایدیہم، ابراہیم نے جب ان انسانوں کے ہاتھوں پہ غور کیا علیہ السلام، لا تصل، ہاتھوں نے گوشت کو چھوا ہی نہیں۔ اور رسم یہ تھی کہ دشمن کے گھر کا کھانا نہیں چکھتے تھے، پہنچ جاتے تھے، کہتے تھے اگر اس کا نمک چکھ لیا نا تو اس کا حق ہم پہ ثابت ہو گیا، اب ہماری دشمنی باقی نہیں رہی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، ابراہیم اپنے دل میں ڈرے علیہ السلام کہ یہ کوئی میرے دشمن تو نہیں آ گئے، کھا ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم خوف نہ کھا، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ بات سیدھی سی تھی کہ آگے کہہ دیتے فرشتے ہیں، خدا نے اتنی لمبی بات کی کہ فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جب بائبل پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتی ہے، بائبل میں آتا ہے فرشتے آئے اور انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا اگر کھاتا ہے تو پھر اس سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر فرشتوں کا مسخ بھی ہو سکتا ہے اور زورا کا بھی، اور فرشتوں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ قرآن نے جڑ کاٹ دی کہ ہمارے فرشتوں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ کہاں جا کر زد پڑی ہے اس، اسی لیے اللہ نے فرمایا مہیمن علیہ، اور قرآن جانچ پڑتال پرکھ ہے باقی کتابوں، جتنی مذہبی کتابیں ہیں سب قرآن کی پرکھ پہ پورا اترتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اترتی تو رد ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ جتنی پرانی روایات چلی آتی ہیں اس پہ پرکھو۔ عجیب و غریب چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دوسری مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم تھکے نہیں۔ کوئی عرض کرے کہ حضرت یہ کہا کس نے ہے کہ آپ تھکے ہیں؟ اگر آپ تھکے ہیں تو آپ مخلوق ہیں، آپ تو خالق ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ تیری پاک ذات ہر عیب سے پاک، تو ہر پاک سے پاک۔ بائبل آپ کھولیں، پہلے صفحے پہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن ریسٹڈ، خدا نے آرام کیا۔ اللہ نے وما مسنا من لغوب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نازل کر کے فرما دیا 6 دن میں ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہم تھکے نہیں۔ بائبل کہتی ہے ریسٹ کیا، تھک گئے۔ کہاں زد جا کر پڑی؟ سورہ انعام میں یہ تیسری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں ہم نے یہودیوں پہ حرام کی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقین مانو لوگوں ہم سچ کہتے ہیں۔ اے حضرت آپ سے کوئی جھوٹ کا انتصاب ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ اور جھوٹ بولے؟ کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہودی حلال و حرام میں گڑبڑ کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ نے حرام نہیں کیا، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہتے ہیں، ہم نے حرام کر دی تھی۔ اس لیے مطالعے میں جب وسعت آتی ہے اور آدمی فرصت میں کبھی قرآن کو پڑھتا ہے اور ان چیزوں کو، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف اور لفظ کس شرک کی بنیاد کو اکھیڑتا ہے، کس غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، ہم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کے نقش قدم پر بھیجا۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور مسیح علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے تھے انہیں بھی ہم نے اسی راہ پر بھیجا تھا۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل دی۔ یا انجیل کے بعد 5 کا اردو میں ہنسا ہے، جیسے اب شاید کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جتنا اظہار محبت ہوتا ہے وہ 5 ہی کے ہنسے سے ہوتا ہے۔ یہ دل کی ایک شکل بن گئی نا، 5 اردو زبان میں اس طرح لفظ حرف لکھا جاتا ہے، یہ فگر لکھی جاتی ہے۔
قرآن میں جہاں کہیں یہ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ دیگر ائمہ کی قرات میں یہاں پہ وقف ہے، یہ پوری آیت صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کا لکھنا کوئی آسان چیز نہیں، قرآن کا لکھنا خط عثمانی کے ساتھ فکس ہے، مفروض ہے، بند ہے۔ قرآن کریم کو خط عثمانی کے علاوہ لکھنا جائز ہی نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی جو تحریر کروایا تھا قریش سے، اس میں انہوں نے ساری روایتیں جتنی بھی قرات کی ہیں وہ جمع کر دی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا کل انہوں نے پڑھا قرآن پاک آلئے موسیٰ پڑھ رہے تھے نا، یہ امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات۔ ہم نے اسی لیے یہاں پہ ان سے کہا ہر قرات کو پڑھیں تاکہ سننے والے یہاں پہ جو آئے ہیں سیکھ کے جائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے 7 طرح قرآن نازل کیا تھا۔ یہ بھی ایک قرات ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اور یہ بھی نازل ہوا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ بھی قرات۔ اس لیے کیا نام لیں؟ غامدی صاحب اچھے پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے ان 7 قراتوں کے متعلق لکھا سب غلط، اور ان کی اس شے پہ اور اٹھے، ان کا یہ یہودیوں نے قرآن میں تعریف کی ہے، ولیعذ باللہ۔ یہ سمجھنا آئی کہ 1400 سال سے مسلمان کے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم یہودیت کا شکار۔ آپ فرانس چلے جائیں، اسپین چلے جائیں، ہم نے وہاں نماز جب پڑھی شاذلی صوفیوں کے پیچھے اور مالکی ائمہ کے پیچھے، سب امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھتے تھے۔ ایک صاحب کو مصر میں سنا نماز کے، ہم نے پوچھا یہ کیا کس کی قرات؟ ان کا امام قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرات، ان کا قالون ایسے پڑھتے تھے، ورش ایسے پڑھتے تھے، یہ سب قراتیں ایسی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے، کسی کو قرآن پڑھتے سنا تو پکڑ لیا غصے سے اور کہا خدا کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہو، کھینچ کے لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اللہ کے رسول جیسے آپ نے پڑھایا ہے اس کے سے الگ پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا عمر چھوڑ دے، یہ بھی اللہ نے نازل کیا، یہ بھی اللہ ہی نے نازل کیا۔ قراتوں کا اختلاف اس کی آسان مثال سمجھیے، آپ پنجاب کی لہجے پہ غور کریں، ان کی لینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی پنجاب بولتے ہیں ہن کے کرسیں، یہ لفظ ہن ہے، ہن بھی اور ہن بھی لہجے ہیں نا، لفظ بدلا ہے لیکن لہجے ہیں۔ قرات اس طرح ہے کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس لیے ائمہ میں قرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیا، انہوں نے کہا یہ آیت یہاں پوری ہوتی ہے، دیگر ائمہ نے کہا نہیں آیت پوری نہیں ہوتی۔ اس اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے 5 کا ہندسہ لگا دیتے ہیں، یعنی پڑھنے والا یہ جان لے کہ دیگر کسی نہ کسی روایت میں یہاں پر ایک آیت کا نمبر لگایا گیا ہے، نتیجہ یہ کہ آیات کی گنتی میں کمی بیشی ہو جاتی۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، قرآن خود کہتا ہے سبع من المثانی، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں۔ ہمارے ائمہ حنفیہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، تو الحمدللہ سے پھر 7 آیتیں آگے کیسے پوری کریں؟ الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 6ٹھی آیت بن جاتی ہے۔ بسم اللہ کو آپ کہتے نہیں، اس کا جز 7 کہاں سے پوری کریں؟ اس لیے انعمت علیہم کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو کئی قرآن کے نسخے ملیں گے جن پہ 5 کا ہندسہ بنا ہوا ہے۔ اس 5 کے ہندسے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک انعمت علیہم یہ قرات میں ایک آیت ہے، یہ آیت جب آ جائے گی یہاں پہ وقف ہو جائے گا، وقف ہوگا تو اگلی آیت خود بخود 7ویں بن جائے گی، یہ چیز ہے۔ اس لیے یہاں پر وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ،
اور جنہوں نے اس کی انجیل کی پیروی کی تھی ہم نے اس امت کے دل میں رافتم و رحمہ دو چیزیں رکھی تھیں، رافت اور رحمت۔ یہ اس دن بات گزری تھی جہاں آیا تھا رؤوف الرحیم، کہ رافت وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان میں احسان کرنے کے جذبات ابھرتے ہیں، انسان احسان کرنا چاہتا ہے، اور رحمت پھر وہ فعل ہے جس کے تحت کرتا ہے۔ زخمی آدمی دیکھا، دل پسیج گیا، پریشانی ہوئی، اس پریشانی نے اسے آمادہ کیا، اس رحمت نے آمادہ کیا کہ گاڑی میں ڈالے اور ہاسپٹل لے جائے۔ یہ رافت کا پہلا جذبہ، دوسرا رحمت۔ اللہ نے کہا جنہوں نے انجیل کی پیروی کی، ان صحیح مومن عیسائی جو اس وقت تھے، ان کے دلوں میں خدا کہتا ہے رافت ہے، رحمت ہے، ان کے دل بڑے نرم۔ اور ہر جگہ یہ ہے۔ ہماری باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا بالمومنین رؤوف الرحیم، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، رافت بھی ہے، رحمت بھی ہے ان کے دل میں تمہارے دل۔ عیسائی اصل جو تھے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ اتنے نرم دل کے ہیں یہ عیسائی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ سنتے ہیں اس وحی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تَرَىٰ تم ان کی آنکھیں دیکھو، تفیض من الدم، آنسو ٹپک پڑتے ہیں ایمان کی وجہ سے اور دل کی نرمی کی وجہ سے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، اسی لیے کفار مکہ نے شکایت کی اور انہوں نے کہا یہ ابوبکر روتا ہے قرآن کو سن کے، ہمارے عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں اس کو کہو کہ تلاوت ہی اگر کرنی ہے تو گھر کے اندر کرے اور اتنی آہستہ آواز سے کہ باہر گلی میں اس کی آواز نہ آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ اپنے گھر میں ہی ایک مسجد بنا لی، وہ مسجد شرعی نہیں ہوتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی جو فقہا کہتے ہیں نا کہ آدمی جب بھی اپنا گھر کوٹھی کوئی چیز بنائے تو اس میں ایک آدھ کمرہ چھوٹا سا صرف عبادت کے لیے بنا لینا چاہیے کہ جس کو بھی عبادت کرنی ہے وہاں جاؤ اس کمرے میں پڑھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تو 24 گھنٹے تقسیم کر دیے تھے کہ اتنے گھنٹے میں یہاں بیٹھ کے خدا کو یاد کروں گا، اتنے گھنٹے میرے بچے آئیں گے وہ یاد کریں گے، اتنا غلام یاد کریں گے۔ 24 گھنٹے کا نظام کہ ایک کے اٹھنے سے پہلے دوسرا آ جائے۔ انہیں اتنا ذوق تھا اللہ کی عبادت کا، اور اس کا عقلاً فائدہ بھی ہے۔ عقلاً فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ ہوگی نا تو سب نماز وہاں جا کے عورتیں بچے گھر میں خود نفل پڑھنے ہیں تو چلا جائے گا، اگر نہ بسا اوقات کمروں میں نماز بچھی ہوتی ہے، اب آدمی آگے سے گزرنا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے تو الجھن بھی ہوتی ہے کہ کیا یہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ کل ایک ظہور یہاں بھی ہوا تھا، بچے سارے کام کر رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں، ایک صاحب نے یہاں کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھنا شروع کر۔ اب بچے حیران کہ آگے سے گزریں تو کیا کریں، نہ گزریں تو کیا کریں۔ تو اس لیے جب بھی آدمی مکان کوٹھی کوئی چیز بنائے کہیں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ اسے رکھ دے کہ بس یہاں جس نے عبادت کرنی ہے یہاں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رافتم و رحمہ، ان عیسائیوں کے دلوں میں بڑی نرمی، بہت رحمت، ورہبانیت ابتدعوہا، اور یہ دنیا سے اجتناب اور رہبانیت یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے بالکل ان کے لیے ضروری قرار نہیں دیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے اس لیے رہبانیت اختیار کی کہ وہ مجھے خوش رکھیں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ فما رعوہا حق رعایتہا، لیکن افسوس وہ اس کی ایسی قدر و قیمت نہ دے سکے جتنی اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اس رافت اور رحمت کے نتیجے میں چیزیں جب اپنی حد اور لمٹس کو کراس کر جاتی ہیں تو ہدایت بھی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتی۔ ایک حد ہے دنیا نہ چھوڑنے کی، سیدھی سادی حد اسلام نے اور اس سے پہلے بھی ادیان نے مقرر کی تھی کہ زندگی ضروریات تک محدود ہونی چاہیے بس،
اور اگر ضروریات سے بڑھ کر کوئی آسائش اور آرام کی چیزیں اختیار کرتا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کرو. تم خود نہ کرو، اپنی ذاتی زندگی میں نہ. صحیح؟ کس نے روکا؟ نہ کرو. جس میں انسانی کو پوشیدہ رکھنا یہ فرض ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں کھدر پہنوں گا، ضرور پہنیے صاحب. وہ کہتا ہے ریشم کا جوڑا، وہ کہتا ہے اچھی کاٹن بڑی مہنگی ہے، میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. پاشا کے سوٹ آئے ہوئے ہیں نا 18 اور 20 اور 25 ہزار کے، وہ کہتا ہے خدا کا خوف کرو، یہ اتنے ہزار میں نہیں پہن. بالکل ٹھیک ہے، نہ پہنی. ضرورت ستر پوشی تھی، کھدر سے حاصل ہو گئی، بسم اللہ. لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر بچے کہتے ہیں ہم یہ سوٹ لیتے ہیں تو اس کو کوئی منع کر دے، الا یہ کہ وہ اسراف میں آتا ہو تو الگ. اللہ نے سب کچھ دیا ہے. صورتحال میں اگر کوئی پہنتا ہے تو ضرور پہنے، بھائی اس کی مرضی ہے. ہم کیوں شریعت میں ان چیزوں کا اضافہ پابندیوں کا کریں جو اللہ نے اصلاً نہیں لگائی. ایک آدمی پانی پہ افطار کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یار افطار میں لسی ہونی چاہیے. کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی لسی اور دودھ پہ اعتراض کرے، اس لیے کہ جائز ہے، درست ہے. یہ رہبانیت جو تھی نا، یہ حد کو کراس کر گئی تھی. ضروریات کے بعد جو زندگی کی آسائش ہیں اس سے بھی منع کرتے تھے، ضروریات زندگی سے بھی روکتے تھے. یہ ضروریات زندگی میں بھی مخل ہونا، یہ خدا کے نزدیک اس کی مخلوق کو تنگ کرتا. اب اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، جہاز ہیں، جدہ جاتے ہیں، حج ہے، پورا ہے. اب اصرار کرنا کہ میرے بچے اونٹ پہ ہم دونوں چلیں، یہ کیا چیز؟ اس کے دین کے شعور، دین جو شعور پیدا کرتا ہے اس کی سمجھ نہیں. فوٹو کاپیئر آ گیا. 66 کے حالات پڑھیں پاکستان کے. ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں 66 میں پیش کیا گیا کہ ایک فوٹو کاپیئر ان کا بالکل نہیں آنا چاہیے. فوٹو کاپیئر آ گیا تو کرنسی کا کیا بنے گا؟ لوگ جعلی نوٹ چھاپ لیں گے. کیبنٹ اتنی عقل مند تھی ماشاءاللہ، 8 سال تک پابندی رہی. 75 میں جا کر پھر فوٹو کاپیئر لانے کی اجازت دی گئی. جب فوٹو کاپی ہوئی تو پتہ چلا کہ اس تو کرنسی فوٹو کاپی ہی نہیں ہو سکتی، تو بلیک اینڈ وائٹ ہے، اور کرنسی میں کلرز ہوتے ہیں. یہ ہمارے دانشور بیٹھے ہوئے اوپر، اور یہ ہمارے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں یہ قیادت جاہل ہے. ان 8 سالوں میں جتنے بچوں نے پڑھا ہوگا، ان 8 سالوں میں بزرگوں نے جس خط کی لیے کاتب بٹھائے ہوں گے، کتنا وقت لوگوں کا خراب ہوا اور کتنی صلاحیتیں برباد ہوئیں. چپ کر کے ایک فوٹو کاپیئر منگا کے چیک کر لیتے، سارے خلجان دور ہو جاتے اور کرنسی کا کوئی بحران نہ پاکستان میں. یہی حال حضرت خط لکھوایا ہے، اور خانقاہ میں ایک بزرگ پڑھتے جا رہے ہیں، 10 مرید اس کو نقل کرتے جا رہے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کسی بھلے مانس سے مشورہ دیا کہ یار جا کر فوٹو کاپیئر خرید لو، اتنے 300 آدمی جو بٹھائے ہوئے ہیں فوٹو کاپی کر لو، لوگوں کو بھیج دو. نہ، اس میں جو برکت ہے نا وہ فوٹو کاپی میں نہیں ہو سکتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ برکتوں کا عجیب نظام ہے. اتنی مخالفت ہے اس مذہبی طبقے کی طرف سے بھی کہ جس زمانے میں یہ میز اور کرسی آئی، اس زمانے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھائے گا کافر ہوگا. ہم نے ایسے بزرگ دیکھے. ہم نے کہا حضرت مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوہے کی کرسی رکھوائی، اس پہ بیٹھے اور واعظ فرمایا، بیان فرمایا. نہیں، اب ان کے نا کے سامنے کون ہاں کرتا. اس لیے آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی، یہی کٹھن.
کسی وقت میں ٹی وی جب نیا نیا آیا، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ مولانا مودودی نے سب کچھ جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہی ہے، مولانا نے بڑی بڑی سخت غلطیاں بھی کی، اس میں شبہ نہیں کہ مولانا نے تفہیم القرآن میں بھی اور جگہ بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن مولانا نے ٹی وی کے متعلق لکھا کہ اس سے دین کی تبلیغ جائز ہے، جائز کام جائز ہے۔ اوفو، پورا حلقہ بریلوی تو تھے ہی تھے، دیوبندیوں تک نے اس پہ کفر کے فتوے اور مودودی کی گمراہی اور مودودی ایسا اور یہ اور وہ۔ کتنے سال اس کو گزرے، 50-60 سال گزرے، اب ہر ایک میڈیا کی زینت بننے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں دعوت کیوں نہیں ملی، ہم رمضان کا پروگرام کریں اور ہم یہ کریں اور ہم یہ کریں۔ اس لیے ایسے ہی ہوتا ہے یہ مذہبی لوگوں میں، کوئی چیز آئی بغیر سوچے سمجھے پہلا فتویٰ یہ کہ حرام ہے، چند دن کے بعد پتہ چلا کہ اچھا حضرت اس کی جائز صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر کی یہ روایت رہی۔ مصر کے جامع الازہر والوں نے 200 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ کیمرے سے تصویر اگر جائز کھینچی ہوئی ہے تو جائز ہے، ہم اب تک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے یہاں اب تک 2017 میں بھی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو نہیں آتے ٹی وی پہ، کہتے ہیں حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ انہوں نے 200 سال پہلے ہی فیصلہ کر لیا۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی۔ تو مذہب کا شکنجہ، اسے کسنا، ٹائٹ کرنا اور لوگوں کو ان کے آسائش اور آرام سے بھی محروم کرنا غلط بات ہے۔ اس لیے یہ رہبانیت ہی کا ایک انداز ہے۔ آپ کھدر پہنے صاحب، کھدر ہی پہ سویا کریں، کوئی اعتراض۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی آرام کی نہ، کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے رہبانیت ابتدعوہا، اور یہ رہبانیت کی بدعت کہ دنیا کی زندگی میں آرام، آسائش، تج دے دو سب کو، جنگلوں میں نکل جاؤ، عیسائیت کی تاریخ پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ ایک پینٹ ہے اور یہ فلاں پادری نے 25 سال تک نہیں بدلی۔ ہندو ہیں اب تک انڈیا میں، آپ دیکھیں گے اتنے لمبے ناخن ہیں، اتنے سال سے ناخن نہیں کاٹے، سر سے پاؤں تک جانوروں کی طرح بال ہی بال۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے سال سے کبھی حجام کو زحمت نہیں تھی، کوئی بال ہی نہیں کاٹا جس میں۔ یہ عیسائی ایسے ہو گئے، انہوں نے خدا کے دین کو تنگ کیا اور اس نبوت کے مزاج کے خلاف چلے جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، علاج نہیں کرانا، مر جانا ہے، علاج نہیں کرانا، تڑپتے رہیں گے درد سے، علاج نہیں کرانا۔ یہ کیا دین ہے یار؟ علاج کراؤ تاکہ صحت ہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکو۔ اچھا کھانا نہیں کھانا، کیوں بھئی؟ اچھے کھانے سے نہیں، طبیعت میں مستی پیدا ہوتی ہے۔ اے حضرت، اس مستی کو بجائے غلط جگہ پہ صرف کرنے کے کھڑے رہے نا، 3 گھنٹے عبادت کرو خدا کی ٹکا کے۔ کوئی حافظ بچہ بلا لو، اسے کہو بیٹے 2 نفل پڑھنے ہیں، 5 پارے آج سنانا، پھر وہ مستی کہاں جائے؟ رہتی ہی نہیں۔ پھر جسم کی ورزش اللہ کی راہ میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ حدیث سے اٹھا کر دیکھنا، سیدنا عمر رضی اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ان بچوں کو پیش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے جن میں 2 صفتیں ہوتی تھیں، جو بچہ تیرنا جانتا تھا، بیسٹ سوئمر، اور جو بچہ تیر اندازی صحیح کر سکتا تھا نا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول دونوں صفتیں اس میں پائی جاتی۔ اب سوئمنگ پول کا کوئی تصور ہی نہیں۔ سی ڈی اے کے چیئرمین، ان کے دوست آتے ہیں یہاں، رات بھی صبح گئے، وہ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ سی ڈی اے کے چیئرمین نے پوچھا کہ پوچھ کے آنا سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ ہم نے کہا بہترین نیکی ہے کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں اور سب سیکٹرز جو ہیں ان سب میں جتنا ہو سکے سوئمنگ پول بنائیں تاکہ بچے کھیلیں کودیں، بچے سوئمنگ کریں، اور جو ان کی انرجی ہے اس کا کوئی مصرف نکلنا چاہیے۔ وہ بہت ناراض ہوئے، اور کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ تھوڑا بہت علم ہے
یہ تو بالکل ہی عیاشی اور بالکل ہی مغربی تہذیب کی بات. ہمیں بھی افسوس ہوا کہ اتنا بڑا عہدہ اور اتنا نہیں پڑھ کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے بتایا نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں 25 سال کے جوان سے کہتے ہیں کہ چلو پانی کے نیچے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سانس کون زیادہ دیر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شریعت کا مزاج ہے، اعتدال ہے. اللہ کہتا ہے دنیا سے بے رغبتی نبتدعوہا، یہ بدعت، یہ نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا. ما کتبناہا علیہم، ہم نے تو فرض نہیں کیا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ چاہتے تھے اللہ خوش رہے. ہندوؤں کے یہاں تصور ہے کہ اپنے آپ کو جتنی ایذا اور تکلیف پہنچاؤ گے خدا اتنا ہی خوش رہے. مسجد میں اے سی نہیں لگانا، نہ، گرمی میں نماز پڑھو، پسینہ آئے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. اے حضرت پسینہ آ رہا ہے، بہہ رہا ہے، بو پیدا ہو رہی ہے، نہیں ہے مزاج، اے سی لگانے دیں. یہ بحثیں ہوتی ہیں باقاعدہ، کیونکہ دماغ وہ نہیں ہے. دماغ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ تاکہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو. اسلام نے اس تصور کو بدلا ہے، کہتا ہے خود بھی آرام سے رہو، اوروں کو بھی آرام سے رہنے دو، جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا وہ کرو. اللہ کے قرب کی کوئی راہ ایسی دنیا میں نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہ گزرتی ہو. جتنی اللہ کی قرب کی راہیں ہیں سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے پابند کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 میل سے ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم گھڑے اٹھا کر لاتے تھے. یہ حدیث میں آیا ہے سارا. زاد المعاد پڑھیے ابن قیم، اسے پڑھ کے پتہ چلتا ہے سیرت میں زاد المعاد جیسی کتاب پھر لکھی نہ گئی. کاش کوئی لکھے زاد المعاد کی طرح کمال کی کتاب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے. فقہی مسئلے اس سے نہیں لینے چاہیے، انہوں نے فقہ کی بھی چیزیں لکھتی ہیں، حنبلی فقہ کے مطابق لکھتی ہیں، وہ نہیں. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سامنے آتی ہے. اللہ کے رسول کیسے اچھے، پانی کے گھڑے مٹکے اٹھا کر لاتے تھے، کئی میل سے ٹھنڈا پانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنیاں تھیں، ان کا دودھ لایا جاتا تھا روزانہ گھر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ مہمانوں کو دے دیتے تھے. گھر تشریف لاتے تھے، کچھ بچا ہوا ہو تو پی لیتے تھے، وگرنہ نماز پڑھنے لگ جاتے. ایک دن دودھ میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، برا منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تاخیر کیوں ہوئی ہے، وقت پہ آنی چاہیے تھی چیز. یہ سب انہی کی حیات طیبہ ہے. اللہ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو تکالیف دے کے، یہ سمجھتے تھے اللہ کا قرب، اللہ کی خوشی حاصل ہو جائے گی. افسوس کہ فما رعوہا حق رعایتہا، اس کو ایسے بھی تو نہیں نبھا سکے جیسے نبھانا چاہیے. یعنی ربانیت ہی اختیار کرنی ہے تو اسے نبھا تو لو. اس کا نبھانا یہ تھا کہ اپنے لیے آسائش کو ترک کرو، ٹھیک ہے، دوسروں کو مت چھیڑو. کروڑوں روپے کی چیزیں نہیں جی جاتا. حال ایسا ہو جاتا ہے کسی آدمی. یہ جو عورتیں عبادت کرتی رہتی ہیں نا، نانی، دادی، اماں، ان کے آخری عمر کا جو حصہ ہوتا ہے نا، جس زیور کو بڑے چاؤ سے 20-30 سال پہلے بنایا ہوتا ہے، اٹھا کے بیٹی کو، بہو کو دے دیتی ہیں. ہزار اصرار کے باوجود نہیں پہنتی. کہتی ہیں بیٹے اب طبیعت نہیں رہی، اب وہ حالت نہیں رہی، اب بجھ گئی بات، اب ختم ہو، اب اللہ کو یاد. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. لیکن وہ یہ چیز مسلط کرے جوان بچیوں پہ، بہوؤں پہ، بیٹیوں پہ، غلط بات ہے. بھئی اللہ نے انہیں اجازت دی ہے، اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے. یہ چیز اللہ فرماتے ہیں فما رعوہا حق رعایتہا، اور اس رہبانیت کی بھی لاج نہیں رکھی جیسی لاج رکھنی چاہیے. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، سو ان عیسائیوں میں جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے، اللہ نے ان کو بڑا اجر دیا. اس رہبانیت پہ اجر ملا، دنیا سے دل کاٹ لینے پہ اجر ملا.
گاڑی اچھی سے اچھی گھر میں موجود ہے، نہیں بیٹھتا باپ، کہتا ہے بیٹے 5 منٹ ہی تو ہے، مسجد جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، آپ چاہیے۔ خوش ہوتا ہے بچوں کی چیزوں کو دیکھ کے، نہیں اسے استعمال کرتا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے یہ رنگ اختیار کیا کہ دوسروں پر سختی نہیں کی رہبانیت میں، اور اپنی ذات کے لیے ضروریات تک زندگی محدود کرتے رہے، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، جو ان میں عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، مومن تھے، اللہ انہیں ان کا اجر دے گا، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر پھر فاسق نکلے۔ بڑی گہری بات۔ 4 دن نماز کا شوق ہوا، اور تہجد کیا، اور اشراق کیا، اور چاشت کیا، اور اوابین کیا، دنیا سے بے رغبتی اور بے تعلقی، اچھے اچھے کپڑے نکال دیے، اور کیا کیا چیزیں، اور 5ویں دن جوش چڑھا تو فلموں سے کم تو کوئی بات ہی نہیں۔ یہ جو اتار چڑھاؤ اتنا ہے نا شخصیت کا، یہ ہے کیا؟ اللہ نے ایک جگہ نشاندہی فرمائی، اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی گمراہی پہ غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل چاہا تو فلم دیکھ لی، دل چاہا تو پاکیزگی اور طہارت کے لیے نسلے کے پانی سے وضو کرے، اور اسی شام کو شراب بھی پی لے۔ یہ اپنے نفس کی پیروی ہے۔ اللہ کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی گمراہی پہ غور کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ آج نماز پڑھنی ہے، لیکن دل نہیں نہ چاہتا، اور جس دن دل چاہے کہ نماز پڑھے اس دن تہجد بھی پڑھ لی۔ تو خدا کی مان کے چل رہے ہو یا اپنے نفس کی مان کے چل رہے ہو؟ خدا کی اطاعت ہے یا اپنی نفس کی اطاعت؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ رہبانیت اختیار کی، دل چاہ ملنگ بن کے رہیں، گلے میں مالا ڈال لی، جوتے اتار دیے، سب کچھ کر لیا، مگر فطرت سے اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کمال کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ لوگوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا ایسے نہ کرنا، دلجتم من اللیل، رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کر لیا کرو، اور صبح کا کچھ حصہ۔ اور تمہیں پتہ ہے جس کو سفر کی طوالت کا احساس ہوتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے کہ کہیں دن میں گرمی اور سورج کی تپش کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اپنا زلفم من اللیل، رات کا تھوڑا سا حصہ عبادت کر لیا کرو۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَن يَشَادَّ الدِّينُ هَٰذَا، اور خدا کی فطرت سے ٹکر نہ لینا، الا غلبہ، جو آدمی فطرت سے ٹکر لیتا ہے نا، فطرت اسے شکست دے دیتی ہے، پچھاڑ دیتی ہے، زمین پہ مارتی ہے۔ اللہ انہوں نے یہی کیا، گوشت نہیں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے۔ اب تک عیسائیوں میں لڑکے اور لڑکیاں مذہب کے جوش میں رہبانیت ننز بن گئی نا۔ 8ویں اور 9ویں صدی کے حالات پڑھیں عیسائیت کے، گرجوں کے جو تہ خانے تھے وہ ان بچوں کی آواز سے گونجتے تھے جن کا کوئی باپ اور کوئی ماں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ کی فطرت سے ٹکر لینے کا نتیجہ، اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگانا۔ بھئی جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے تم کرو، جس سے خدا نے روکا ہے رک جاؤ، بس اعتدال کے ساتھ چلو۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، فرمایا ان میں سے اکثر فاسق تھے، اکثر ایسے تھے وہ عیسائی پادری جن کے بہرحال جو کچھ بھی ہے، اب تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ آ گیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ نے کہا نکلے تھے گھر سے اس لیے کہ مجھے خوش کرنے کے لیے دنیا سے اجتناب کریں گے، اور لوٹے اس حال میں کہ شیطان نے کہا حضرت آپ تو ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہ عیسائیوں کی طرف پھر تخاطب فرمایا، فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے
کچھ عیسائیت میں جو ایمان کی رمق باقی تھی انہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے عیسائیو ڈرو اللہ سے۔ تم میں سے جو پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا رسول ہے، پہلا تقاضا ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ اللہ کی محبت انسان کو حد سے نکال دیتی ہے۔ کبھی کبھی اپنے حال میں سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اس کے باوجود ملنگ بن گیا ہے، رقص کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، جوانی کی وہ جو تھرل ہے وہ اللہ کے نام پہ اسے مجبور کر رہی ہے۔ بہت سے ملنگ اللہ کی محبت میں، لیکن کرتوت سارے شریعت کے خلاف۔ اور دوسرا اینڈ بھی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقل، اس کا تعلق، وہ الہاد پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہوتے مخلص ہیں مگر الہاد پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے بہت بحث کی کہ رمضان جو ہے اس کو کسی طرح کسی مہینے میں فکس کیوں نہیں کیا جا سکتا، مثلا جون جولائی میں فکس کر دیں، مسلمان ہر سال روزے رکھا کریں، بڑا مجاہدہ ہوگا۔ سردیوں میں فکس کر دیں، نومبر اور دسمبر میں۔ ہم نے کہا یوں کیوں نہ کر لیں کہ بوڑھے، عورتیں، بچے، یہ سارے کے سارے دسمبر میں رکھ لیا کریں، اور جوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ اس میں بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ جو اجتہادی نقطہ آپ نے بیان فرمایا ہے یہ پہلے سنا نہیں گیا۔ میں نے کہا فرشتے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، شیاطین ضرور ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ہی دماغ میں ہمارے ڈالا ہے کہ یوں اجتہاد کرو۔ پھر ناراض ہوئے کہ ہم تو سمجھے تھے آپ مخلص ہیں۔ ہم نے کہا مخلص ہی نہیں، مجتہد بھی ہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ ایسی بے تکی باتیں، کیونکہ محبت ہو یا خوف ہو اللہ کا، دونوں انتہا میں نہ رہیں، بڑے برے نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ کا خوف انسان متنفر کبھی ہو جاتا ہے، اور وہ محبت وہ اسے ملنگوں کی طرح، دونوں صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ساتھ رہے۔ تو یہ عیسائیوں سے کہا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ عیسائیوں تم نے ایمان لائے ہو حضرت مسیح علیہ السلام پہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے دگنا اجر دے گا۔ کتنے ہی ہیں جنہیں دگنا اجر ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے کہا کہ جو نیکی بھی کرو گی اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ عیسائیوں کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب عیسائی یا یہودی جو مجھ پہ ایمان لایا اسے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نماز، روزہ، جو بھی خدا کی عبادت ہے دگنا اجر دے گا۔ فرمایا اس لیے کہ پہلے وہ اپنے نبی پہ ایمان لایا تھا، مجھ پہ ایمان لایا۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے ان کے لیے کہ وہ نئی نبوت کو برداشت کرتے۔ حضرت ثابت بن صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے، ہمارے لیے تو مرحلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، ختم ہوئی بات۔ اللہ نے کہا دوہرا اجر دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نور عنایت فرمائے گا، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، مغفرت کر دے گا۔ اس نور کا تذکرہ کی جگہ ہے، چند دن پہلے بھی ہم پڑھ چکے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا، ان کی دائیں طرف ہوگا، ایمان کا نور ان کو لے کے جائے۔ یہ نور اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، ہماری عقل اتنی محدود ہے کہ ہم اس نور کو نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا میں جتنا بھی نور اور روشنی ہے یہ سب کی سب میٹر کے برن ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بجلی جو ہے، کوئی چیز تو پیچھے ہے نا جو اس کو پیدا کرتی ہے، مادے سے تعلق رکھتی ہے یہ بجلی۔ نیچرل سورس سورج جو سب سے بڑا ہے، ہیلیم گیس اور کیا کیا دھماکے ہوتے ہیں، پھر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جو نور اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کا نور ہے، جو اللہ اپنے متعلق بھی کہتا ہے
وہ نور کسی مادے کے جل جانے کا نتیجہ نہیں ہے، ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ اب پہنچے ہیں۔ کون؟ وہ فرانس اور وہ جو تجربات کیے ہیں سائنسدانوں نے، سرن ہے جگہ کا نام، انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اندھیرے کا بھی ایک نور ہے، اور اس پہ سائنسی تجربات کیے ہیں۔ جیسے یہ بجلی بلب سے ظاہر ہوتی ہے نا، وہ اس تلاش میں ہے کہ اس کو ظاہر کیسے کریں، اس نور کو کوئی چیز چاہیے، کیونکہ جو نور آتا ہے وہ اتنا تیز ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ نواز شریف صاحب کو بھی کوئی لے گیا تھا کہ آپ ان سائنسدانوں سے ملاقات کریں، وہ لوگ ہیں اگر انہیں کروڑوں روپے بھی کوئی ان کی حکومت انعام دے، یہ ہے کام جو انسانوں کے کام آنے والا ہے، یہ ہے چیز جو انسانوں کو آگے لے جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نور دیں گے، اس نور کی روشنی میں چلو گے۔ یہ نور عبادت سے پیدا ہوتا ہے، قبر میں نور اس نماز کے پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، تلاوت سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اگر کسی نے کی ہو تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بالکل نور میں ڈھلے ہوئے تھے، مجسمہ تھے نور، ہر وقت قرآن سننا، چارپائی پہ لیٹے رہتے تھے، قرآن سنتے رہتے تھے، اور مسلسل آنکھوں کے دونوں گوشوں سے آنسو گرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی آیات ایسی آتی تھیں چارپائی پہ اچھال پڑ جاتا تھا، ہلتی تھی پوری چارپائی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنا اثر تھا اس کا قرآن پاک۔ یہ رائے پور کی نسبت میں یہ جو قرآن کا نور آیا ہے نا، کہ کسی کے ہاں اتنا نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا اے عیسائیو ایمان لے آؤ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ نور اللہ تمہیں عنایت کرے گا، قیامت میں اس کی روشنی میں چلو گے، اور جو خطائیں ہو گئیں اللہ معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ عیسائیوں پہ اللہ کا فضل نہیں۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، کہ یہودیوں کو حسد ہے۔ اللہ نے عیسائیوں کو دعوت دی، اللہ کہتا ہے ایمان قبول کرو، ہماری راہ میں محنت کرو، ہم مہربانی کریں گے، دگنا اجر دیں گے تمہیں۔ ایسے نہ ہو کہ یہودی اہل کتاب حسد کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ خدا تو عیسائیوں کا ہے ہی نہیں۔ یہودیوں نے اللہ کو بھی اپنا بنا لیا کہ اللہ ہمارا ہے اور کسی کا ہے ہی، معاذ اللہ، اجارہ داری، مذہب کی ٹھیکے داری، کہ ہمارے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مخدومیت کا مزاج ہے نا نہیں پیدا ہونے دیا۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اور بندے کے درمیان اطاعت میں تو واسطہ فرمایا ہے کہ اطاعت کرو، پرستش پہ نہیں لائے۔ عبادت اللہ کی پرستش ہے اور اطاعت الگ چیز ہے، پرستش کسی کی نہیں سوائے اللہ۔ عبادت میں پھر اجتہاد ہے، کتاب و سنت سے استنباط ہے، بہت سے طریقے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فطرت کے مطابق الہام فرماتا ہے، بہت سی چیزیں، لیکن منع کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اور وہ خدا کو ذاتی سطح تک جو یہودی محدود کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا ان چیزوں کو ہٹا دو، اللہ کا فضل عیسائیوں تم پر بھی ہے۔ اور پھر کہا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تو اس کے اپنے اختیار میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس پہ چاہے فرمائے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ یقیناً بہت فضل فرمانے والا ہے۔ فضل کی تشریح صبح گزر چکی، یہاں پر یہ فرمایا تینوں چیزیں، ایک تو فضل کی کمی نہیں، خزانے ہیں، ڈھیر ہے۔ دوسرے یہ بتا دیا کہ سب کا سب ڈھیر اس کے قبضے میں ہے، اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔
اور تیسرے یہ فرما دیا کہ اس کو خرچ بھی ہم اپنی مرضی سے کریں گے، تمہاری مرضی سے نہیں۔ اس گناہ گار کو کیوں بخش دیا؟ اسے کیوں یہ چیز دے دی؟ کہتے ہیں ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا اور بڑی عقل مندی کی باتیں کی، دانائی کی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ گزر بسر کس طرح ہوتی ہے؟ اس نے کہا فاقے لگے ہوئے ہیں اور پھٹے کپڑے آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے کہا اتنی عقل اور یہ حال؟ اس نے کہا اگر رزق عقل کے مطابق تقسیم ہوتا تو تم تو بھوکے مر جاتے۔ یہی حال ہے، ان الفضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ۔ آج یہ اہل تصوف کا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں اب جو شراب خانے سے نکل رہا ہے نا اور چوری اور ڈاکہ کر کے رات کو نکل رہا ہے، عین ممکن ہے کہ فجر کی نماز میں اسے قطب الاقطاب بنا دیں، اولیاء اللہ کا سردار بنا دیں، اس کا فضل کون پوچھ سکے؟ اور عین ممکن ہے جو ساری رات نماز پڑھتا رہا ہے، فجر میں یہ ہو جائے کہ کوئی چیز قبول نہیں، یہ ان کی بے نیازی ہے۔ فرمایا جس پہ چاہیں کر دیں، جس کو چاہیں جتنا دیں، فضل اللہ سے مانگو، اس کے پاس خزانے بھی ہیں اور وہ خزانے وہ خرچ بھی کرتا ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اس پہ توکل، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ بہت سے سوالات ہیں، ان کا جواب بس مختصراً ہی عرض کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا یہ ہے کہ کسی کی طبیعت پہ بہت زیادہ تنہائی یا خاموشی غالب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرے یار، اور کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ تنہائی کہاں مزاج میں غالب آتی ہے، خاموشی کہاں مزاج میں غالب آتی ہے؟ اس لیے اس وقت کو عبادت میں لگائے، فضول باتوں سے جان چھوٹ گئی، زیادہ ملاقاتوں سے جان چھوٹ گئی، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو۔ لیکن اگر حد سے زیادہ یہ چیز ہو جائے تو بڑی مضر ہوتی ہے، نقصان دیتی ہے انسان کو۔ اس وقت چاہیے کہ مباحات پر آ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے نفس کو ہمیشہ عبادت میں مصروف نہ رکھنا، کبھی کبھی مباح چیزوں کی طرف، جیسے اپنے بچوں کو، دوستوں کو لے کے سیر و سیاحت پہ چلا جائے، کھانا پینا، دعوتیں، یہ تھوڑا بہت ہلہ گلہ اس میں لگ جائے۔ اس تنہائی اور طبیعت کی اس چیز کو توڑنے کے لیے جہاں دل لگتا ہو وہاں جا کے باتیں کرے، ہنسی مذاق کھیلنا، یہ سب چیزیں اسی کا حصہ ہیں۔ تفریحات میں چلے جانا چاہیے تاکہ نفسیاتی مریض نہ بن جائے۔ یہ ورزش جو ہے یہ کرنا، یہ خود ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جینے پہ آمادہ کرتی ہے۔ نماز کے بعد درود پاک کا پڑھنا اور کیا لفظ ہے، بوددہ پڑھا جاتا ہے، یہ بردہ تو نہیں لکھا کہیں، بردہ ہوتا تو ایک دال ہوتی نا۔ بردہ شریف کے معلومات میں دے سنا ہے کہ شہید کا نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تھا۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ضرور پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ جن نمازوں میں ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء، ان تینوں نمازوں میں فرض سے متصل سنن موقدہ ہیں، تو کوئی بھی لمبا چوڑا ذکر کرنے کی بجائے پہلے سنت موقدہ پڑھے، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا مرتبہ درود پڑھے اتنا ہی تھوڑا ہے، ضرور پڑھے، کس نے منع کیا؟
لیکن اس کی حدود ہے، اتنا اونچا نہ پڑھے کہ ساتھ نماز والے کو تکلیف ہونے لگے، لوگوں کو دعوت نہ دے کہ جو درود میں پڑھتا ہوں لہٰذا تم بھی سارے پڑھا کرو، یہ خام خواہ لوگوں پہ بوجھ ڈالنا ہے اپنی ذاتی زندگی کے حد تک۔ قصیدہ بردہ اللہ کے بڑے بڑے اچھے بندے پڑھتے رہے ہیں، اس کی شروع لکھتے رہے ہیں، ترکی عثمانی سلطنت کے حنفی فقہا نے کتنوں ہی نہیں شروعات لکھی ہیں، یہ اب ان کو سوجا ہے وہابیوں کو کہ اس میں شرک کے جملے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اگر وہ ایسے ہی ہیں تو یہ جو پڑھتے تھے وہ سارے مشرک ہی تھے، یہ ان کا ہی ہے وتیرہ، باقی کوئی نہیں۔ قصیدہ بردہ پڑھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کی جو چیزیں ہیں نا، فقہا نے 8 قسمیں لکھی ہیں، ان 8 قسموں سے وہ کون سی قسم ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ شہید کا نماز جنازہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ شہدائے احد کے جنازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے؟ حنفی فقہا کہتے ہیں پڑھے تھے، لہٰذا ہم تو شہید کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ شافعی فقہا کے ہاں یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے جنازے نہیں پڑھے اس لیے وہ نہیں پڑھتے۔ یہ تو اجتہادی چیزیں۔ نماز میں ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ جب تشریف لائے تھے اور نماز پڑھائی تھی ایسے ہی کیا تھا، ان کی روایت آتی ہے۔ سجدہ تلاوت میں یا تو وہی پڑھیے جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں مانگتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ تلاوت کرتے تھے تو سجدے میں یہ پڑھتے تھے اللہم اکتب لی عندک بہا اجرن، اللہ اس سجدے کا ثواب اور اجر میرے پروردگار میرے لیے لکھے، ضع عنی بہا وزرن، اور اللہ اس سجدے کے صدقے میں وہ جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے ہٹا دے، اللہم اکتب لی عندک بہا اجرن وضع عنی بہا وزرن وتقبلھا منی، اور اللہ اس سجدے کو مجھ سے ایسے ہی قبول فرما لے کما تقبلتھا من عبدک سیدنا داؤد، جیسے اللہ اپنے ہمارے آقا سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا، اللہ میرے سجدے کو بھی ایسے ہی قبول فرما۔ ایک اور دعا مانگتے سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ واحسن صورہ وشق سمعہ فتبارک اللہ، یہ ساری دعائیں آئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، یہ پڑھنی چاہیے۔ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹنے کا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عید الاضحیٰ پر لوگ چھری پر قرآنی آیات انی وجہت وجہی للذی جو پڑھ کر دم کرا لیتے ہیں، تو اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹاتے تھے، پھر اپنا پاؤں دایاں اس پہ رکھتے تھے، اس کے چہرے پر یا اس کی کمر کے ساتھ، دونوں روایات آئیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ لیکن یہ دعا مانگنا اور چھری پھیرنا اور اللہ اکبر کہنا انسان کبھی گھبرا جاتا ہے، تو بزرگوں نے کہا کہ اسے پڑھ کے پہلے پھر چھری پھیرا کرو، چھری پہ دم کرے یا نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اسے قربانی سے پہلے پڑھے۔ غیر موقدہ سنتیں پڑھنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے زیادہ ثواب کی خاطر کہ عصر سے پہلے سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے ہیں، کوئی آدمی 4 نفل پڑھتا ہے تو وہ عبدہ و رسولوں تک پہنچے نا دوسری رکعت کے بعد، تو پھر آگے درود شریف اور دعا مانگ لینی چاہیے۔ سلام پھیرنے سے پہلے تیسری رکعت کے لیے اٹھے اور پھر اسے سبحانک اللہم و بحمدک اس سے شروع کرے، گویا 2 نفل پہلے اور 2 نفل آگے پڑھ لیے اس نے 4، لیکن درمیان میں اس نے سلام نہیں پھیرا۔ یہ غیر موقدہ سنتوں کے لیے یا 4 نفل اکٹھے پڑھنے کے لیے، موقدہ سنتوں میں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے بعد وطر بھی قضا کرنے پڑیں گے۔ فرض کر لیجئے کسی آدمی نے وطر پڑھ لی ہے اور اب امام صاحب نے آ کے کہا کہ بھئی وہ جو وطر تو آپ نے پڑھ لی ہے لیکن عشاء کی نماز نہیں ہوئی کسی وجہ سے، تو اب عشاء کی نماز سنتیں اور پھر وطر بھی لوٹائے جائیں گے، کیونکہ وہ اصلاً تو فرض کے تابع ہے نا۔
جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں گناہ گار بھی ہوں گے اور روزے کا یہ کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ کسی شخص کی عمر 40 سال کی نمازیں کسی کے ذمہ قضا ہو گئیں، کوشش کرے، چلے تو صحیح نا، شروع تو کرے، چاہے اگلے دن موت آ جائے، اللہ کو پتہ ہے بندہ تو چل پڑا تھا، کرے، اس کو قضا کرنی چاہیے۔ اور آپ نے جو پیسوں کا پوچھا ہے، دے دے، کسی غریب کا بھلا ہوگا، اگر اس کو اتنا خدا کا خوف اور احساس ہے اور اب صحت اجازت نہیں دیتی تو ہر نماز کا فدیہ ادا کر دے۔ ہر نماز کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا آپ فطرانہ دیں گے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ جو آٹا ہم کھاتے ہیں نا، ہر نماز 2 کلو آٹے کے برابر، اور دن میں 6 نمازیں ہیں ہمارے نزدیک، کہ وطر بھی واجب ہے نا، تو آپ فرض کیجئے کہ 100 روپے کا آٹا فطرانہ بنتا ہے، تو دن میں 6 نمازیں ہو گئیں، کتنا بن گیا؟ 600۔ بس یہ ہے سیدھا حساب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا مختصر درود شریف کون سا ہے؟ وصلی اللہ علی نبیہ الکریم۔ یہ سکھایا تھا اپنے نواز سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا تھا وطر کی دعا کے بعد یہ پڑھا کرو، وصلی اللہ علی رسول الکریم، وصلی اللہ علی نبیہ الکریم۔ اپنی محبت سے سیدنا کا الفاظ ضرور بڑھانے چاہیے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ سیدنا و مولانا یہ الفاظ بڑھانے چاہیے، یہ ادب ہے، تعظیم ہے۔ نماز میں بھی جو درود شریف پڑھتے ہیں اس پہ بھی بڑھانے چاہیے۔ جب نیا محمد بن عبد الوہاب اور ان لوگوں کا انقلاب آیا نا، تو مدینہ منورہ کے جو قاضی بنے وہ اس کی بڑی مخالفت کرتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا تو درے مارتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا کیوں کہا ہے۔ ایک ہندوستان کے عالم دین ملے، انہوں نے کہا آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سیدنا نہ کہا کرو، میرے آقا مولا یہ نہ کہو میرے، تو جب انہوں نے منع کیا ہے تو نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی تعظیم کے لیے ایسے لفظوں سے منع ہی کرتے ہیں، ابدیت کا، بندگی کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اپنی بڑائی تھوڑا ہی سننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کہا کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی رک جائے، تعظیم چھوڑ دے؟ چپ ہو گئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور قاضی القضات بلحید نے یہ کہا، اور ابن سعود بھی بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ تو علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں کہتا ہے سیدم و حصورا، وہ بہت بڑے سردار تھے، بہت عزت والے آدمی تھے، یہ تو اللہ نے ان کو سید کہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کیوں منع ہے؟ چپ ہو گئے۔ ایسی سطحی چیزیں۔ ہدیہ اور نظر میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی چیز کے لیے دو استعمال۔ ایک ہے نظر شرعی، اللہ کے لیے نظر ماننا، وہ عبادت ہے، وہ اور چیز کہ آدمی بغیر کسی چیز کے ویسے ہی مانے کہ اللہ میں 10 نفل آپ کے لیے پڑھوں، اے رب یہ 10 روپے تیرے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، یہ اللہ کی نظر ہے، بادشاہ کی نظر ہے، شہنشاہ کی نظر ہے، یہ عبادت ہے شرعی۔ اور ایک ہے ہدیہ، نظر عرفی، یہ عرفیت ہندوستان میں چلتی تھی، یہاں تو تہذیب نہیں ہے، اس لیے آئی بھی نہیں۔ تو جو عرفی طور پر نظر پیش کرتے تھے، جیسے وزیر اعظم بنا تو کسی نے لے جا کر 1 کلو کے زیورات صاحبزادی صاحبہ کے لیے پیش کیے کہ ان کو پیش کیجیے گا میری طرف سے، یہ وہ خوشی کا اظہار ہے۔ اگر غرض خراب نہ ہو کہ بعد میں وزارت لینی ہے، تو یہ خوشی کا اظہار ہے، یہ ان کی خوشی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نظر پیش نہیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی فرماتے تھے۔ اس کو لفظوں کے تبدیلی کی وجہ سے ہندوستان کے عرف میں کہتے تھے کہ یہ نظر بادشاہ کی نظر پیش کی۔ یہ آپ کبھی انٹرنیٹ پہ نکال کے دیکھیں، شاہ سلمان کی جو تقریب ہوئی ہے
اور ان سے بھی پہلے بادشاہوں کی لوگوں نے ہیرے اور کیا کیا جواہرات پیش، چیف بن جاتا ہے، اس کے دوست لے جاتے ہیں، کوئی چیز پیش کرتے ہیں کہ سر مبارک ہو، آپ چیف ہو، یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں۔ یہ نظر عرفی ہوتی ہے، یہ شرعی نظر نہیں، عبادت نہیں، اس لیے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں وضاحت فرمائے، اب تو دن ہی گزر گئے۔ عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، مسجد میں نہیں۔ یہ جو اب شروع ہوا ہے نا، اس سال امریکہ میں عورتوں نے نماز پڑھائی، عرب مرد پیچھے کھڑے ہیں، بہت ویڈیوز کلپس لوگوں نے بھیجے کہ اب یہ دین ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا ایک صدی ٹھہرو، تمہارے ہاں ایک 5ویں فقہ اب جنم لے، ایک نیا دین تیار ہو رہا ہے جو ملغوبہ ہوگا ساری چیزوں کا۔ عورت کھڑی ہے، آگے نماز پڑھا رہی ہے، اور اس کے پیچھے مرد کھڑے ہیں اتنے اتنے لمبے قد والے اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ عورتیں مسجدوں میں آ کے اعتکاف کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہیں اعتکاف کیا ہے مسجد میں آ کے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تھا، دعوت دی تھی، اعتکاف کا فرمایا تھا، کرتی نہیں، بعد میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بہت چھوٹے چھوٹے پمفلٹ آپ کو مل جائیں گے، آپ پڑھ لیجئے۔ صلاۃ التسبیح ہے، پڑھنی چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، پہنچی بھی تھی تو انہیں کچھ اشکالات تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ حنبلیوں نے کہا کہ صلاۃ التسبیح کوئی چیز نہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی سب اس کو مانتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ ان حنبلیوں نے جب نہ کی تو ان وہابیوں نے اختیار کر لی۔ اب یہ پہلا سال ہے جس میں ہم سن رہے ہیں کہ عورتیں مرد منع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کوئی چیز نہیں۔ یہاں بھی محمود صاحب نے اس دن یہ بات کی تو ابو داؤد سے وہ روایت نکال کے ساری انہیں پیش کی کہ ان کو سمجھائیں کہ صلاۃ التسبیح جائز ہے۔ حنفی فقہا فرض کے علاوہ جماعت کی اجازت نہیں دیتے، یا ان سنن موقدہ میں جیسے تراویح وغیرہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہاں اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے صلاۃ التسبیح میں یہ اجازت نہیں دیتے کہ اس میں کوئی امام بن جائے عورت یا مرد یا کوئی پڑھائے، یہ نہیں ہے، باقی اپنی طور پہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد سنی شیعہ فرق ختم ہو جائے گا یا انہیں سمجھ آ جائے گا کہ وہ حق پہ نہیں تھے؟ یہ وہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے کہ وہ حق پہ نہیں تھے، سنی یا شیعہ؟ آ جائیں گے یار جب حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان ساری چیزوں کا فیصلے ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ انشورنس کروانا جو جبر ہے نا گورنمنٹ کا، اس میں تو جائز ہی ہونا چاہیے، اس وجہ کرانی چاہیے، جائز بھی لفظ غیر مناسب ہے، کروانی چاہیے، جیسے گاڑی کی انشورنس ہے اور کسی چیز کی انشورنس ہے۔ اور اگر فرد کو اپنی انشورنس کرانی ہو تو یہ پاک قطر جو انشورنس کا نظام ہے یہ صحیح ہے، اس میں کرا لینی چاہیے۔ اکثر لوگ یہ فکرہ کہتے ہیں ظلم خدا کا، کیا یہ کہنے سے کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا تھا یا ہے یا ہوگا؟ جملہ تام نہیں ہے، ناقص ہے۔ ظلم خدا کا، اس سے کفر لازم نہیں آتا بھائی، نہ اس شکنجے کو اتنا ٹائٹ کرو۔ ظلم خدا کا سیدھا سادہ محاورہ ہے، خدا کی مار پڑے اس پہ، خدا کی طرف سے پھٹکار برسے اس پہ، یہ اس طرح جملہ ہے۔ ایک شخص جو تکبر اور عناد رکھتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جو غیبت کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ سوچو، جو مدرسے کا ناحق مال کھاتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر مسجد کے چندے میں گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر وہ شخص تکبر نہیں لیکن حسد اس میں ہے کہ جو مولوی کوئی مجھ سے بہتر اگر جمعہ پڑھا گیا نا تو میری خیر نہیں، اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔
اے بھیا نماز پڑھیے، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لوگ آ جائیں؟ نماز پڑھنی چاہیے، جماعت چھوڑ دینا یہ پیش خیمہ ہے اس بات کا کہ اس نے آگے چل کے نماز ہی چھوڑ دیں۔ صرف اگر محض 3 تولے سونا ہے نا، چاندی اور کیش کچھ نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کا نصاب 7.5 تولے سونا۔ نماز میں رب اجعلنی کے بجائے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھ لینا ٹھیک ہے، افضل ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ افضل ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے متعلق اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا، تنہائی میں معاذ کہتے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ 16-17 سال کے تھے جب مسلمان ہوئے، 35 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ زندگی کتنی! معاذ درجے کے آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مسجد نبوی میں ان کو فتویٰ دینے کی اجازت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء جب قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ اس امت کے جتنے علماء تھے ان کے اور معاذ کے درمیان پھر بھی اتنا فاصلہ رہ ہی جائے گا کہ کوئی آدمی زور سے پتھر مارے تو معاذ تک نہ پہنچے۔ یعنی علم میں وہ اتنے آگے چلے گئے تھے کہ اس امت کا بڑے سے بڑا عالم دین بھی قیامت میں ان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تنہائی میں معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا، واللہ انی لہ، معاذ اللہ کی قسم تجھ سے بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی محبت ہے۔ فرمایا ایک تحفہ دوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین کی ہے، اس لیے یہ افضل ہے۔ رب اجعلنی ہم لوگ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلقین نہیں کی۔ یہ حنفیہ کے اپنے اصولوں کے مطابق ایک چیز ہے، وہ الگ بحث ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی کو تلقین کیا ہے کہ سلام سے پہلے قرآن کی یہ دعا؟ کہیں بھی نہیں۔ بعض اہل حدیث دوست ہیں وہ اسی کو کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ اس موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی، عبداللہ ابن مسعود کو ایک الگ دعا سکھائی، معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا، عمار رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو انہیں کہا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیر۔ بڑی لمبی دعا۔ لوگوں نے عمار سے کہا آپ نماز بڑی مختصر پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا کیسے مختصر پڑھاتا ہوں، وہ لمبی دعا نہیں مانگتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائی تھی۔ اور پھر پوری دعا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، انہیں کوئی اور دعا سکھائی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو اتنی دعائیں حدیث میں آئیں، یہ ہماری غفلت ہے۔ اسی لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، عبادت کا ذوق کیا تھا، کھانے پینے کا ذوق کیا تھا۔ جو اخلاقیات کے بلند ترین مقامات ہیں اس پہ وہ فائز تھے۔ شب قدر کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ سعودیہ میں چاند ایک دن پہلے، بھیا جہاں کی رویت ہے نا وہیں کی شب قدر، جس جگہ کی رویت ہے اللہ ان لوگوں کو اسی کے مطابق اسی کے بقدر ثواب دے گا، خدا انہیں برکتوں سے نوازے۔ حتیٰ کہ رویت میں غلطی ہو گئی، ایک روزہ فرض کر لو کم یا زیادہ ہو گیا، تاک راتوں کا تعداد ختم ہو گئی نا، پھر بھی اللہ اسے ثواب دے گا اور برکت۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ذی الحج کی رویت میں حکومت سے خطا ہو جائے اور 9 ذی الحج، حج کا جو رکن اعظم ہے، وہ کہتے ہیں پبلک کا حج ہو گیا، لوگوں کو تکلیف میں تھوڑے ہی ڈالنا، لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تمہارا حج نہیں ہوا۔ اسی طرح لیلۃ القدر جو عبادت ہے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ثواب دی۔
اللہ